والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آپ لوگ بولیے نہیں جی، پیارے بھائی بیٹھ جائیے، ان کو بھی کہیں خاموش ہو جائیں۔ ماشاءاللہ حضور کی محفل ہے، جو جہاں بھی بیٹھ جائے گا انشاءاللہ مہمان خصوصی ہوگا، اور ہمارا سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ حمد و صلات کے بعد حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں آئیے خوبصورت پروقار اور اتنا بڑا اجتماع، یہ جشن ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اور پروقار عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ساتھ ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تلاش کرنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ اس تلاش میں بہت سارے لوگ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان میں جگہ جگہ موجود ہیں، وہ اپنے خالق کو ڈھونڈتے ہیں۔ خالق کا پتہ چلے تو پھر اپنا بھی پتہ چلے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے کا مقصد کیا ہے، اور ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے آئے۔ یہ سارا تعارف انسان چاہتا ہے، لیکن جب لوگ اپنے اپنے حساب سے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، صحیح رستہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل، کامل، مکمل اور اکمل دلیل اور دلیل ناطق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام تمہیں دیے ہیں تو یہ تمہارے رب کی تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔
حضور کی ذات پاک، نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات، حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، جیسے جیسے انسان نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنے رب کی معرفت پاتا جاتا ہے۔ اب کوئی اور رستہ نہیں ہے اپنے خالق کو پہچاننے کا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ یہ موبائل ویسے یہیں رہیں گے اور میں جاؤں گا، آپ موبائل چھوڑیں اور ہماری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، رب کی محبت کو پانا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جو لوگ پہنچے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پا گئے، انہیں رب کی پہچان ہو گئی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے معرفت الہی کو پایا وہ اپنے آپ کو بھی پہچان گئے، اپنا مقصد زندگی بھی پا گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اعلیٰ مقاصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے بھائی، آپ اس بات کو اور اس پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی پہنچ جاتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب کوئی معرفت پا جاتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب رب کا پتہ پوچھتے ہیں تو آتے کہاں ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرا پتہ پوچھے نا، نہیں سمجھے آپ بات کو، آئیں آپ کے پاس اور پتہ میرا پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان سے فرما دیں میں تمہارے قریب ہی تو ہوں، تمہارا رب تمہارے قریب ہی تو ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا، ایسا سجایا، ایسا سوارا، ظاہری اور باطنی ایسے کمالات عطا کیے، حضور کا حسن ظاہر بھی، سیرت کا نور بھی، اخلاق عالیہ کا کمال بھی، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں جو اللہ کی مخلوق کا درد ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں اس قدر زیادہ معنویت والی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی ان میں سے کسی کمال کو بھی دیکھتا جاتا تھا نا، وہ رسول کریم کا غلام ہوتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ صرف حضور، میری طرف دیکھیں جی، آپ اتنا خوبصورت ماحول بنا، پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیں، ہمارے پیارے بھائی آپ تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھے۔ یہ دوست آپ سے ملیں گے بعد میں، آپ بیٹھ جائیں، فی الحال آپ سے ملاقات کریں گے، پیار سے بٹھا دیں، محبت سے بھائی کو آپ ان سے ملاقات کیجئے گا جی، فرید بھائی اور دیگر دوست۔ تو آپ لوگ توجہ کریں میری بات پر، کوئی ویسے ہی حضور کی زیارت کرتا نا، اللہ کرے آپ کا زیادہ دھیان میری بات پہ ہو، آمین تو کہیے گا۔ اللہ کرے کبھی کبھی آپ کا موبائل سے دھیان ادھر ادھر بھی جائے، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو کرنی چاہیے نا، قبول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ غور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بہت سارے انسان بہت گورے نہیں ہوتے لیکن نورانی بہت ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بوڑھے ماں باپ کو دیکھیں نا، جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، تو ان کے چہروں پر جو آپ کو بڑھاپے کا نور نظر آئے گا نا، وہ اپنی ایک معنویت رکھتا ہے، اپنا ایک حسن رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔
جسے دیکھنے سے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھے بتائیے جب ولی کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے تو پھر نبی کو دیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کمال حاصل ہوتا ہوگا، کیا کمال حاصل ہوتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کی خدمت میں آیا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار تھے، صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ذرا غور کرنی ہے، میں نے کہا جو حضور تک پہنچا رب تک پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں حضور باتیں کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، لب و لہجہ، بات کرنا، جھکی جھکی نظریں، ٹھہرا ٹھہرا سا لب و لہجہ، گفتگو میں روانی، لفظوں میں تاثیر اور نور بکھیرتے جملے اور اپنی طرف مائل کرتے محبوب کے کلمات، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چاروں جانب نورانیت اور خوشبو بکھیرنے والا انداز۔ فرماتے میں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا، میں تو بس حضور کے جلووں میں کھو گیا، میں جلووں میں کھو گیا، میں محو ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فرماتے میں پورا کھو گیا نا جب محبوب کے جلووں میں، تو میں قریب گیا، میں پڑھا لکھا تھا، میں سوال جواب کرنا چاہتا تھا، پر لباں تے موراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ ہی بھول گئی۔ فرماتے ہیں میں فوراً گیا، کچھ نہ بولا، عرض کی حضور مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے؟ بس آج گئے، جو یہاں تک آ گیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسباق دیے، آپ تو اس شہر میں رہتے ہیں جہاں حضرت مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہوئے، یہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں پڑھایا، یہ جو ہمیں سکھایا، اور بار بار ہمیں کہا کہ اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھو، حضور کی احادیث مبارکہ کو سمجھو، نبی پاک کے کلمات مبارکہ، ارشادات مبارکہ، تعلیمات مبارکہ، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ یہ جو بار بار ہماری تربیت ہوتی رہی، ہمیں قائل کیا جاتا رہا، ہماری توجہ کی کرائی جاتی رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پاتا ہے، اسے وہ مل جاتا ہے حاصل مراد کہ میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے۔ آپ بات کو سمجھے نا، انسان کو جینے کا مقصد مل جائے نا تو پھر اسے جینے میں بھی مزہ آتا ہے اور مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں تمہارے والد جب شہید ہوئے تو ان کی رب سے کیا باتیں ہوئیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہارے والد نے رب سے کہا ہے مالک میرا جی چاہتا ہے میں ایک دفعہ پھر دنیا میں جاؤں اور ایک دفعہ پھر میں جہاد کروں اور ایک دفعہ پھر میں شہید کیا جاؤں۔ وہ جو تیرے نام پر جان دینے میں لذت ہے نا، جب وہ مالک ملے، جب اس کی معرفت ملے، جب اس کی رضا والا رستہ ملے، جب انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اپنے کریم رب تک پہنچے، تو آپ یقین کریے پھر زندگی بے کیف نہیں رہتی، پھر اٹھنا بیٹھنا بے لذت نہیں رہتا، پھر انسان کبھی اکتایا اکتایا محسوس نہیں ہوتا، اس کے لب و لہجے سے کبھی آپ کو تلخی اور کڑواہٹ چھلکتی دکھائی نہیں دیتی، وہ کام لگ جاتا ہے، اسے مقصد نصیب ہو جاتا ہے۔
اس کی زندگی ایک خاص رستہ اختیار کر جاتی. آپ کو سمجھنا ہے اس پہلو کو. ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے. کبھی زندگی میں تجربہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کے لباس مبارک کی سادگی کا مطالعہ کیجئے گا. کبھی آپ غور تو کیجئے گا کہ جو عرشوں کے مہمان بنتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کبھی آپ یہ رنگ تو دیکھیے گا کہ جو مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرماتے ہیں وہ سیدنا بلال حبشی سے زمین پر بیٹھ کر گفتگو بھی فرماتے ہیں. کبھی اس لطافت کو محسوس تو کریں کہ جن کے لیے فرشتے آرزویں کرتے ہیں کہ ایک جھلک نظر آ جائے، وہی محبوب ہیں، وہی کریم محبوب ہیں کہ جن کے پاس حسنین کریمین آتے ہیں تو سجدے میں کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. آپ کبھی اس حسن کی، اس پاکیزگی کی، اس سادگی کی، اس نورانیت کی لذت کو تو دیکھیں. یہ وہی محبوب کریم ہیں جن کی زیارت کو حضرت جبریل امین بار بار حاضری دیتے ہیں. یہ وہی حبیب پاک ہیں جو سب نبیوں کے تاجور کہلاتے ہیں. یہ وہی محبوب ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ ذرا حدیث پر غور کیجئے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. آپ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، وہی محبوب ہیں جو ساری رات سجدے میں رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو معاف فرما دے، اللہ مجھے شفاعت کا حق دے دے. وہ تیرے میرے لیے وقت گزارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. آپ کبھی اس بلندی کو دیکھیں، اس شان کو دیکھیں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں آپ دنیا کو بھول جائیں گے. حضور کے اخلاق عالیہ کا مطالعہ کریں آپ دنیا کے ہر پھول کی خوشبو کو بھولنے لگیں. آپ رسول رحمت علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ رشتہ دیکھیے، ساری دنیا کو بھول جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے، لوگ کہیں بہت دور کا باہر کا سفر کر کے آئے، میں امریکہ گیا، یورپ گیا، افریقہ گیا، برطانیہ گیا، لوٹ کے آئے بندہ گھر، تو وہ گھر آ کے باتیں کس کی کرتا ہے، ذکر کس کا کرتا ہے، یاد کس کو کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے سب سے چھوٹے بچے کو لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں. یہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بس مجھے آپ کی بڑی فکر تھی، آپ کا بڑا خیال تھا، چھوٹے والے سے میں اداس ہو گیا. یہ لب و لہجہ ہوتا ہے ہمارا. لیکن حضور معراج سے واپس آئے نا تو فرمایا بلال کو تو بلائیں. کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. سیدنا بلال آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون سا عمل کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے چلنے کی آواز تو میں نے جنت میں بھی سنی ہے، وہاں بھی آپ کے چلنے کی آواز سنی. یاد رکھیے گا، سمجھیے گا، حضور کی سیرت پاک کا نور، کمالات کا حسن، رسول رحمت علیہ السلام کی سادگی سے چھلکتی ہوئی نورانیت، آپ اس کا ذائقہ لیں، آپ اس کا حسن سمجھیں، آپ اس کی پاکیزگی کو پائیں. آپ جیسے جیسے نبی پاک کو پڑھیں گے، حضور کو سنیں گے، سرکار کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، قریب جائیں گے، ویسے ویسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت پاتے جائیں گے. آپ خدا شناس ہوں گے، خود شناسی ملے گی، آپ کو اپنے آپ کا پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا
اور یہ جب پتہ چل جاتا ہے، جب بندے کو آگاہی ہو جاتی ہے میرا مالک میرا خالق، اس کی رضا کیا ہے، پھر پتہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر نے اس طرح خرچ کیا کہ انہوں نے وجود کے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے، بوریے کا لباس پہن لیا۔ پتہ جو چل گیا، حقیقت کی سمجھ آ گئی کہ دنیا کا مال کیا ہے اور رب کی رضا۔ جب آپ اس کے رستے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، آپ کی کیفیات باطنیاں بدل جاتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچیں اور حضور کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا میں ڈھیر سارے مسائل ہیں جو ویسے ہی حل ہو جائیں۔ ہمیں نہ محبت ہوتی ہے، پیسوں سے بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں شہرت سے بھی ہوتی، مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا، ماننا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ ماننے کو تیار، مانتے نہیں، ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے، دولت سے، شہرت سے، ادھر ادھر سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری محبتیں تباہ کرتی ہیں، بگاڑ پیدا کرتی، باطن کو اجاڑتی۔ محبت اگر ہو جائے نا مدینے والے محبوب سے، محبت کام لگ جاتی ہے، محبت کو رستہ مل جاتا ہے، محبت راہ کا تعین کر لیتی، محبت ایک بہترین رستہ اور ایک بہترین سفر اختیار کر لیتی۔ شرط یہ ہے کہ محبت انسان کو حضور سے ہو جائے، نبی کریم سے ہو جائے، ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اگر یہ نصیب ہو تو بڑی ساری چیزوں میں بہتری آئے۔ حضور کے ہم نہ شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا رویہ درست نہیں ہے، فلاں آدمی کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہا کرتا ہوں جب آپ گفتگو کے سلیقے دنیا داروں سے سیکھیں گے، ان سے سیکھیں گے جو سیل مین اچھے ہیں، جو کاروباری اچھے ہیں، جو لوگوں کو شیشے میں جلدی اتار لیتے ہیں، تو پھر ان سے سیکھا ہے تو رویہ ایسا ہی ہوگا نا۔ کاش اخلاق تم نے اخلاق محمدی سے سیکھا ہوتا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا تو رنگ بدل جاتا۔ اب یہ دیکھیے، اللہ نے چاہا تو آج رات میلاد شریف کی پہلی رات ہوگی، آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں کر کے مضمون میرا مکمل ہو گیا، اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ چند ایک باتیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ساری زندگی دین کو منانا نہیں، میلاد آ گیا تو منا لیں، معراج شریف آ گیا تو منا لیں، 11ویں شریف آ گئی تو منا لیں، فلاں عرس آ گیا تو۔ ساری زندگی صرف منانا نہیں، اپنانا بھی تو ہے نا۔ ہمارا سارا وقت گزر گیا منانے میں، اب تھوڑی توجہ اپنانے کی طرف بھی کریں۔ میلاد شریف کسی مخصوص محفل کا نام نہیں، میلاد شریف کسی مخصوص لوگوں کے اسٹیجوں پہ آنے کا نام نہیں، یا مجھے کہہ لینے دے مخصوص لوگوں کے سیزن کا نام نہیں، بلکہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے۔ یعنی میلاد شریف سے پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے، معاذ اللہ، کفر تھا، شرک تھا۔ میلاد ہو گیا، اب لوگوں نے اپنے رب کی عبادت شروع کر دی، انقلاب ہے۔ میلاد سے پہلے لوگ لوٹ لیتے تھے، جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور میلاد کے بعد انقلاب آیا کہ لوگوں نے محبتیں شروع کر دی، پیار شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا، کسی قسم کی بھی کسی پر زیادتی چھوڑ دی۔ میلاد سے پہلے بچیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور میلاد ہو گیا، اب وہی بچیاں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ اب باپ کسی اور کی مانے نہ مانے، بیٹی کی ضرور مانتا ہے۔ یہ میلاد کا انقلاب ہے۔ میلاد سے قبل غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، جبر ہوتا تھا۔ اب میلاد ہو گیا، انقلاب آ گیا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ اسی طرح کا لباس
حضرت ابو ذر غفاری نے پہنا ہوا ہے اور اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے. تو کسی نے کہا جناب آج بھی مالک کی قیمت کے کپڑے ڈرائیور نہیں پہنتا، لیکن اسی قیمت کا لباس جناب ابو ذر غفاری کا، اسی قیمت کا ان کے غلام کا. تو کہا جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی پاک کی تعلیمات ہے. میلاد سے پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، دغا دیتے تھے. میلاد ہوا تو اس محبوب کا میلاد ہوا جنہوں نے آتے ہی صادق اور امین ہونا اتنا معروف کیا کہ حضور کا پہلا تعارف یہ ہے کہ صادق اور امین ہے. تو میلاد پاک انقلاب ہے. ربیع الاول کا پورا مہینہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دعویٰ ارادہ کرتے کہ پورا میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں. یار میلاد شریف ہے، میلاد نہیں تو یہ انقلاب برپا کیا ہے. میلاد کا مہینہ وہ میلاد تھا جس میں لوگ ارادے کرتے، وعدے کرتے کہ بھئی ہم آج کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اپنا رجوع اپنے مالک کی طرف رکھیں گے. میلاد پاک آتا تو لوگوں کا تصور جمنا چاہیے تھا کہ اب کوئی شر والا کام نہیں ہوگا، کوئی زیادتی والا کام نہیں ہوگا، اب جو بھی کریں گے رب کی رضا کے لیے کریں گے. لیکن ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے لب و لہجے میں تبدیلی نہیں آتی. تو میلاد پاک کے سبق اور درس کو سمجھیں. اور پھر میلاد شریف والے محبوب نے تو غریب پروری فرمائی ہے نا. تو میلاد کی محفل میں بھی اگر غریبوں کا لنگر اور طرح کا پکا ہوا ہو اور خصوصی مہمانوں کا کھانا اور طرح کا پکا ہوا ہو تو پھر میلاد کا ہم نے مزاج تو نہیں نہ سمجھا. آپ مہربانی فرمائیں، حضور کے میلاد پاک پر ہی غربا کو بٹھا کے عزت کے ساتھ لنگر کھلائیں تاکہ وہ جو سبق اور دروس ہمارے محبوب نے ہمیں دیے ہیں ان کی عملی صورت تو نظر آئے. ایک چھوٹا سا مطالبہ کرنا ہے، آپ سے کر لوں؟ آپ تیار ہو؟ سنیں جی. جزاک سنیں جناب سنیں. میلاد پاک کا مقدس مہینہ آ گیا نا، تو ایک مطالبہ ہے میرا چھوٹا سا. نبی پاک نہ جوڑنے کے لیے تشریف لائے، رشتوں کو توڑنا محبوب ناپسند فرماتے. میلاد آ گیا ہے، وہ جن سے ہماری ذاتی رنجشیں نہیں، اپنی ذات کے لیے. ایسا نہ کریں کہ 12 ربیع الاول کا چاند طلوع ہو تو ان کو فون کریں کہ یار میں نے میلاد والے محبوب کا پیغام دیکھا ہے اور جا میں نے تجھے معاف کیا ہے. سینے کشادہ نہ کر لیں، میلاد آ گیا. درگزر کا فیصلہ نہ کر لیں، محبتیں نہ بانٹیں، حضور کا میلاد آ گیا. لیکن اگر سینہ سخت رہے اور اوپر سے نعت بھی چلتی رہے، عداوتیں کیا اس سینے میں پل سکتی ہیں جس سینے میں حضور کی محبت ہو؟ ارادہ نہ کریں، پروگرام نہ بنائیں کہ ہم نے معاف کیا، ہم نے درگزر کیا. حضور کے میلاد کی برکت سے یہ سبق آج سے شروع نہ کریں. اور پھر ایک چھوٹا سا میرا مطالبہ اور بھی ہے. حضور کا میلاد آ گیا ہے، میلاد والے محبوب کا دین نہ سیکھنا شروع کریں. جن کا قرآن مجید درست نہیں ہے وہ اپنا قرآن مجید ٹھیک نہ کر لیں. جو روز قرآن مجید نہیں کھولتے وہ صبح اٹھ کے کم از کم ایک رکوع تو ترجمہ تفسیر سے شروع کریں. میلاد والا مہینہ آ گیا ہے. اور میرے عزیز سیرت پاک کا ایک باب پڑھیں، ایک باب. حضور کا حلم مبارک، صبر مبارک، حضور کا انداز شکر، نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں کے لیے کشادہ سینہ ہونا.
ان ساری چیزوں کا مطالعہ نہ شروع کریں، دین پڑھنا نہ شروع کریں؟ میلاد جو آ گیا ہے حضور کا، میں ایک تیسرا مطالبہ بھی کرنے والا ہوں، اور آپ نے خوش ہو کے کہا تھا کر لیں مطالبے، ایک تیسرا مطالبہ بھی میرا ہے۔ بڑی باتیں کرتے ہیں ہم سارے، اسٹیج پہ تو مولوی صاحب خطیب ہوتے ہیں نا، لیکن جب مل کے بیٹھے ہوں تو سارے دوست ایک دوسرے کو خطاب سناتے ہیں، سب کو گفتگو آتی ہے۔ تو یہ پورا میلاد کا مہینہ اپنی باتیں چھوڑ نہ دیں، صرف حضور کی بات نہ کریں۔ ایک نہ کوئی درویش تھے تو وہ حضور کا ذکر پاک کرتے تو باتیں بڑی ان کی میٹھی ہوتی، لوگوں کو پسند آتی، تو کسی نے کہا جناب کی باتیں میری بڑی میٹھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خوار نبی ہوں، میں نبی پاک کا نمک خوار ہوں، تو لہذا میری باتیں میٹھی ہیں، اور پھر میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ کیا ہوا جی؟ بیٹھ جائیں سارے جلدی سے بیٹھ جائیں، جلدی سے، اور بھائی ادھر دیکھو بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو اتنا خوبصورت محفل بنی ہوئی ہے، کیسے اٹھ گئے آپ؟ اس میں تو آنکھ جھپکنے کو دل نہیں کر رہا، میرا تو دل لگ گیا ہے۔ آپ ذوق تو دیکھیں، رنگ تو دیکھیں، یہ تو خوشبو کبھی کبھی پھیلتی ہے۔ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے دوپہر میں لوگ کیسے آئیں گے، میں نے کہا آ کے دیکھ لینا کیسے آتے ہیں، آ کے دیکھ لینا کیسے آتے ہیں، آپ دیکھ لیں کیسے آئے ہیں۔ اب یہ حال کہہ رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، تو آپ دیکھ لیں میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، نمک خوار نبی ہوں۔ میرے عزیز اپنی باتیں بھول جاؤ، میلاد کا مہینہ، بس جو بات بھی کرو مدینے والے محبوب کی کرو۔ جب بھی وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، کیوں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب حضور ہمیں اور ویسے بھی کسی بھی دنیا دار کا ذکر کریں تو نقص نکل آتا ہے، ان کا ذکر نہ کریں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان میں نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے پاک ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کے تذکارے۔ لوگ کہتے ہیں محفل میلاد کیسے کریں، تو میں نے کہا بچوں کو بٹھائے نا، ایک بچہ تلاوت کرے، دوسرا نعت پڑھے، والد صاحب حضور کی بات کریں، اور پھر دعائے خیر کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اپنے گھروں کو سجا نہ لیں حضور کی باتوں سے، نبی پاک کے تذکرہ جمیلہ سے، خوش رہیں پورا مہینہ۔ ایک اور بات بھی، اعلیٰ حضرت ایک سبق بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو جب دکھی ہوتا ہوں نا تو حضور کو یاد کرتا ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کرتا ہوں تو میرے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹتے ہوئے، پورا میلاد شریف کا مہینہ بہت بردبار رہنا ہے، تحمل والے رہنا ہے۔ ذاتی دشمنوں سے کہنا یار میں نے نہیں لڑنا یہ حضور کے میلاد کا مہینہ، جا تیرے ساتھ بات نہیں کرنی، میرے نبی کا میلاد ہے، جا تجھے معاف کیا۔ وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہے، جا میں بڑا راضی ہوں، تجھے کچھ بھی نہیں کہنا۔ کوئی بھی ایسا فعل ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میں خوش بڑا ہوں، جا تجھے چھوڑا، آپ نے بھی کہنا جاؤ ہٹ جاؤ سارے، حضور کا میلاد پاک آ گیا ہے۔ ہمارا وہ نسبت کا تعلق ہے اپنے نبی سے کہ ہم نے ادھر ادھر الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے سارا میلاد شریف کا مہینہ درود پاک پڑھ کے گزارنا ہے۔ اس لیے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے بھی رشتوں کو جوڑنا قبول کرے۔ اٹھنا نہیں، ابھی بھی کسی نے نہیں اٹھنا، ذکر پاک ہے حضور کا، اور دعا بڑا نفع دے گی سب کو۔ یہ بہت سارے ہم یہاں ایسے حاضر ہیں جن کی بڑی آزمائشیں، تو اس ذکر کا برکت دعا کرتے ہیں نا تاکہ ساری دور ہوں۔ آپ اطمینان سے، سارے انتظامیہ والے بھی مطمئن رہیں، کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنے ذکر کا موقع عطا فرما، درود و سلام کا ذائقہ عطا فرما، تلاوت قرآن مجید کی محبت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، جنہوں نے یہ محفل سجائی انہیں بہترین جزا عطا فرما، جو قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے سب کو سعادت مندیاں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔